ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم انتهائی قابل قدر لائق 7 تکریم سامعین مکرم
بچے تو بچے ہوتے ہیں، جس کے بھی ہوں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں، ان کا چلنا، توتلی زبان میں بولنا اللہ عز جلال کی جانب سے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور اگر اپنی اولاد ہو، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور یہ محبت تو اللہ عز جلال نے دل میں ڈالی ہے، وَهِيَ تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، ہوتا درندہ ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے اس کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ اپنی اولاد تو پھر اپنی ہوتی ہے، لیکن یہی اولاد جب بیٹی کی اولاد ہو تو یہ محبت اور بھی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اس محبت کا اندازہ اسی کو ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، بیٹی کی اولاد کو دیکھا ہو، اسے کبھی گلے لگایا ہو، کبھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اور جب لفظ بیٹی آ جاتا ہے، یہ بھی نظام اللہ عز جلال نے بنایا ہوا ہے۔ کہنے والے نے بڑی ہی بات کہی، آپ کو بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلے آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور کوئی 17-18 سال اسے گلے لگا کے اس کی پرورش کی ہو، اس کے لاڈ دیکھے ہو، تب وہ بیٹی جس کے پاؤں کے ناخن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑتی ہو اور آپ کی حیرت جاگتی ہو، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اسے گھر سے جب رخصت کیا جاتا ہے، یہ باپ ہی جانتا ہے کہ کیسا موقع ہوتا ہے۔ یہ درد ہو ہی جانتا ہے، کس درد کے ساتھ اسے رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر دل سے دعائیں کیسے نکلتی ہیں کہ اللہ میری اس بیٹی کو خوشیاں دینا، کہ اللہ میرے اس لال کو نیک اولاد دینا۔ یہ باپ ہی جانتا ہے، یہ درد وہی جانتا ہے، دعائیں کیسے نکلتی ہیں، اور پھر بیٹی بھی ایسی ہو جس کے لاڈ اس انداز سے دیکھے ہو کہ دنیا میں مثال نہ ملتی ہو۔ سب سے کامل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈ کس انداز سے دیکھے تھے۔ آج ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہ جاتے ہیں، کیسا منظر ہوگا، بیٹی آتی ہوگی، آپ اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہوں گے، آپ پیشانی پہ غصہ دیتے ہو، جب بھی کہیں سفر سے آتے اپنی بیٹی کے پاس پہلے جاتے ہو گے۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہو، اپنے گھر سے نکلی
والد گرامی کے پاس سوچ، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیٹی بولتی اپنے والد سے، کھانے کے لیے جو ٹوٹا تھا اکیلے دل نہیں مانا، تو سوچا اپنے والد کے پاس چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے، تیرے باپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ بیٹی بھی ایسی ہو، دکھ بانٹنے والی ہو، اس بیٹی کے ساتھ محبت کتنی ہوگی، اور پھر اس بیٹی کی اولاد کے ساتھ محبت کتنی ہوگی۔ یہی بیٹی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا، اپنے والد گرامی کے گھر میں پہنچتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ موجود نہیں، اطلاع پہنچی تھی کچھ غلام ہیں، انہیں تقسیم کیا جائے گا۔ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کس لیے گئی تھی؟ پتہ چلا کچھ غلام تقسیم ہوں گے۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پانی اٹھا کے جسم پہ نشان پڑ گئے۔ بیٹی اس لیے آئی ہے کہ ہمیں بھی ایک غلام عنایت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اطلاع دی گئی بیٹی آئی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان غلاموں کو سوچا ہوا صفہ چبوترے پہ بیٹھنے والے طلبہ کی خدمت کے لیے سوچا، کیا محبت تھی۔ رات کا وقت ہے، دل سے بات گئی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹی آئی تھی، یہ مقصد لے کے آئی تھی۔ آج تو اندازی اپنے اپنے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ذوالجلال ہدایت نصیب فرمائے۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس سب زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جیسے چارپائی پہ اٹھا کے ذہنی طور پہ فارغ ہو جاتا ہے بندہ، بس او بھائی رشتہ تو ختم نہیں ہوا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے، نکلے، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، داماد بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ فرمایا آپ گھر تشریف لائی تھی، مجھے اطلاع پہنچی ہے، آپ کو خادم سے بہتر بات نہ بتا دو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ پڑھ لیجئے، دن بھر کی تھکاوٹیں اللہ دور فرما دے گا۔ تعلق ہی ایسا ہے بیٹی کے ساتھ۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یہی بیٹی تھی نا جسے آپ نے بلایا، ایک بار مسکرانے لگی،
بار رونے لگے۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا، وضاحت کی، والد گرامی نے بولا تھا جانے کا وقت آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بولا سب سے پہلے اگر ملاقات ہوگی اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگی، مسکرانے لگے۔ جہاں پہ ایسا تعلق ہو وہاں بیٹی کی اولاد کے ساتھ محبت بھی پھر ویسی ہوتی ہے۔ آج کہنے والے اپنی زبان سے جو بھی بولتے ہو، ہمارا ایمان ہے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما جو ان کی عظمت کو مانتا نہیں ہے وہ اپنے ایمان کو چیک کر لے۔ یہ ان کی عظمت ہے جسے اللہ کی کلام بھی بیان کرتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ظاہر ہوتی ہے اور حسن حسین کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان 6959 نمبر روایت، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظمت کو اس انداز سے بھی بولا۔ صحیح الجامع 7003 نمبر روایت، ہادانی ابنتا وابنتا ابنتی، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ نسبت کس کی جانب ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہیں نبوت والی زبان سے محبت بھرے یہ جملے بھی نکلے تھے۔ صحیح بخاری 3753 نمبر روایت، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ جو میرے پھول ہیں۔ محبت ایسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو جس طرح بچے کھیلتے ہیں، کیا موقع دیا اللہ حضور جلال نے، کس انداز سے اپنے نانے کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ اور کیا ہی منظر ہوگا جو محبت دیکھی صحابہ کرام نے دیکھی، جس طرح ابھی آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے الہ العالمین، آپ احباب گرامی کا وقت پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ بندر کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہو، صحابہ کرام گفتگو سن رہے ہوں، کیا اللہ کی رحمتیں برسی ہوں گی؟ سننے والوں میں ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان ذو النورین، علی حیدر کرار جیسے، کس کا نام لو، صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے کرتے اترے چلے۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہوگا کیا ہوا، حسن حسین تھے، مسجد میں داخل ہوئے، دونوں کو اٹھایا، دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ یہ پھول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ دوبارہ منبر پہ آئے، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ان پھولوں کو دیکھا ہے، رہا نہیں گیا، اترے ہیں، اٹھایا ہے، دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ اور محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں میں بھی کیا۔ صحیح الجامع 59 نمبر روایت، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی۔ جو حسن حسین سے محبت رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جن دلوں میں
ان کے بارے میں بغض ہوگا وہ ان سے نہیں بلکہ اس نے نفرت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت من احبنی فلیحب هذین، جسے محبت ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کس سے محبت کرے؟ حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کی محبت دل میں رہنی چاہیے۔ کہیں پہ آپ دعائیں فرما رہے تھے، میں اور آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں نا پڑھنے والا جب درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رحمتیں بھی برساتا ہے، درجے بھی بلند فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اور زندگی کی الجھنیں مصیبتیں پریشانیاں دکھ اللہ بھی دور فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لفظ آل کو جب دیکھتے ہو سمجھ میں آتا ہے یہ عظمت ہے جو حصے میں آئی ہے، جن میں شامل ہے حسن بھی شامل ہے، حسین بھی شامل ہے رضی اللہ عنہما۔ قرآن مجید کی متعدد آیات جو شامل ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو شامل ہے، ان کی امانت کا تذکرہ، ان کی دیانت کا تذکرہ، ان کی صداقت کا تذکرہ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق کا تذکرہ، ان کی نماز کا تذکرہ، ان کے ایمان کا تذکرہ، اور کہیں پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک ایک لفظ شامل ہے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی عظمت کو شامل ہے۔ جو مانتا ہے وہ اللہ کی کلام کو بھی مانتا ہے، جو ان کی عظمت کا انکاری ہے اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی متعدد آیات کا انکاری ہے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو زندہ فرمائے۔ اب جس کے دل میں ایسی محبت ہو، جامع ترمذی 37 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی واحب هذین واباہما وامہما كان معي في درجة يوم القیامہ۔ یہ محبت ہے حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ، ان کے والد گرامی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو عظمت کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ اس محبت کے بدلے درجہ کیا عطا فرمائے گا، میرا اللہ بنائے گا جنت میں اسے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بنائے گا، جنت میں رفاقت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملے گی۔ اور یاد رکھنا جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، نفرت بھری ہو، نفرت بھری ہو، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ سلسلہ صحیحہ میں 2488 نمبر روایت فرمایا والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار۔ جس کے دل میں نفرت بھری ہوگی نتیجتاً اس سے ملیں گے جہنم کے انگارے ہی ملیں گے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق خاص سے نوازے، ہم ہر اس سے محبت کریں جس سے محبت کرنے والے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ ہم ان عظیم قربانیوں کو سنتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں میں یہ بھی کتنی عظیم قربانی تھی، 40 دن تلک جس کا پانی تلک بند کیا ہو،
قرآن پڑھتے پڑھتے جسے شہید کر دیا گیا ہو، تھوڑی قربانی؟ جسے اللہ حضر الجلال نے درجہ شہادت سے نوازا ہو، نماز بھی ہو، فجر کی نماز ہو، مسجد بھی ہو، مسجد نبوی ہو، مصلی ہو، مصلی رسول ہو، اور زبان جب دعا کرتی ہو اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، اللہ نے دونوں دعائیں ہی قبول کی ہو، یا اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا، میرے مالک موت دینا، اپنے حبیب کے شہر مدینہ طیبہ میں موت دینا، تھوڑی قربانی؟ اللہ ذوالجلال ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنہیں اللہ ذوالجلال نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، سننے سنانے کا حقیقی مقصد میرا رب ہمیں اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے ان خوبصورت اداؤں کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں، ان خوبصورت اداؤں کو اپنائیں جن اداؤں کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے ایسی عظمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی وقت نکالنا چاہیے۔ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، مصروفیتیں اپنی جگہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی مصروفیت زندگی تھی، اور کتنا بڑا منصب تھا جو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا، لیکن پھر بھی کیسے وقت کو مینج کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 5884 نمبر روایت، كنت مع رسول الله في سوق اسواق المدینہ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، بازار تھے، اللہ کے نبی کے شہر مدینہ طیبہ کے بازار تھے، آپ اپنی مصروفیت سے وقت نکالتے ہیں بازار میں، کوئی بات نہیں کی، اور پوچھ رہے ہیں این لکع، این لکع، وہ چھوٹو کدھر ہے؟ دیکھتے دیکھتے سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہو، اور جس طرح بچے کے ساتھ لاڈ ہوتا ہے، آپ پہلی ہی فرصت میں اسے پکڑتے نہیں ہو، آپ آگے کو بڑھتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ادھر کو دوڑتے ہیں، آپ جان بوجھ کر نہیں پکڑتے، ادھر کو ہوتے ہیں وہ ادھر کو دوڑتے ہیں، یوں لڑانے کے بعد اپنے اس بیٹے کو پکڑا، نواسے کو پکڑا، اور محبت میں فرماتے ہیں اے اللہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرنے والا ہو، یا اللہ تو بھی اس سے رحمتیں اور محبت فرما۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی اسی انداز سے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس طرح وقت نکالتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت نکالتے تھے۔ اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کی اولادوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر دیکھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت مینج کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، حتیٰ کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، علمنی رسول اللہ، کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ کون سی دعا سکھلائی ہے؟ اب ماشاءاللہ
جب نماز عشاء پڑھتے ہیں، آخر میں وتر ادا کرتے ہیں، خوش نصیب ہے جو تہجد کے وقت ادا کرتے ہیں۔ اب کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دعا کے ساتھ ساتھ جہاں ترجمے پہ غور ہونا چاہیے، جہاں دل سے اللہ ذوالجلال سے دعائیں ہونی چاہیے، وہاں یہ جذبہ بھی بیدار ہونا چاہیے۔ دعا ذکر کس نے کی ہے؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرما کیا رہے ہیں؟ بیٹی کی اولاد ہے، آپ نے وقت نکالا ہے، وقت دیا ہے، یاد کروایا ہے میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کی اولادوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کی اولادوں کے ساتھ وقت نکالیے۔ جہاں آپ بقیہ معاملات ترتیب دیتے ہیں، وہاں اپنوں کو وقت دینا بھی سیکھیے، تربیت دینا بھی سیکھیے۔ یہ جو مینج کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس نے ان کی عظمت کو پہچانا ہے، اس نے ان کی اداؤں کو پہچانا ہے۔ الہ العالمین اس انداز سے رشتوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑی بڑی قربانی ہے جن کی قربانی اللہ ذوالجلال نے قبول فرمائی۔ ایک ہی قربانی تو نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ ہو، لیکن قربانیاں دینے والے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے سیکھیں کون سی ادائیں تھی جو اللہ کو اتنی محبوب تھیں کہ درجات اور عظمتیں اللہ نے اتنی عطا فرمائی ہیں۔ چلے آئیے ایک ادا دکھلاتا جاؤ۔ یہ اس کی ادا ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے یہ شرف عطا فرمایا، مسلح رسول پہ فجر کی نماز ہے، ظالم حملہ کرتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عظمت پھر اللہ نے کیا عطا فرمائی تھی۔ لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر نبوت کا سلسلہ آگے کو چلتا، امت محمدیہ میں سے میرا رب نبوت کے لیے انتخاب فرماتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرماتا۔ شیطان بھی دیکھتا تھا، رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ ادائیں کیسے؟ آج تو جنرل کونسلر بن جائے، اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ کرسی کیا ملی ہے، اس کو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی۔ یہ کرسی، یہ ڈیرا، یہ عہدہ اللہ ذوالجلال کی جانب سے امانت ہے۔ اتنا بڑا حکمراں، 22.5 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا بادشاہ، جس کا کیسر و کسرا نام سنتے تھے پیتے پانی کو جاتے تھے، لیکن انداز کیا تھا؟ ادا ایسی ہونی چاہیے، تواضع ایسی ہونی چاہیے۔ کسی نے دیکھا کتنی گرمی ہے، وقت کا خلیفہ صدقے کے اونٹ کی مالش کر رہے ہیں، یا امیر المومنین اتنی گرمی ہے، کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا۔ فرماتے ہیں وَأَيُّ عَبْدٍ هُوَ أَعْبُدُ مِنِّي، عمر سے بڑا غلام کون ہے؟ تواضع اور عاجزی کیسی؟ آخری لمحات تھے۔ دوسرا، ہمارے دل کی چاہت ہوتی ہے الہ العالمین بیت اللہ بھی دکھا دے، مسجد نبوی بھی دکھا دے۔ دیکھیے ایسی دن کے دن رات گزرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے تھے۔ آخری لمحات تھے، دل میں خواہش ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جانب جو ابو بکر ہے، دوسری جانب جگہ خالی ہے، وہ کو جگہ مل جائے تو کیا ہی بات، خواہش تو بڑی اچھی، بلائے جاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلام کہنا، درخواست کرنا۔ عمر جگہ مانگتا ہے، اپنے حبیب کے پہلو میں دفنائے جانے کے لیے جگہ مانگتا ہے۔ وقت کا خلیفہ تھا، مجلس شورا بٹھا سکتے تھے، آئین بنا سکتے تھے، حکم سنا سکتے تھے، عہدہ ہے، کرسی ہے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ عہدہ اور کرسی مل جائے تو انسان کو اندھا نہیں ہونا چاہیے، یہ عاجزی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سلام پہنچانے والا سلام پہنچاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتے ہیں، امیر المومنین جگہ مانگتے ہیں، اپنے حبیب کے پہلو میں دفنائے جانے کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سوچا تو میں نے اپنے لیے تھا، لیکن میں ترجیح دیتی ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ آپ کو بڑی خوشی تھی، پیغام لے کے جانے والا خوشی خوشی واپس پہنچتا ہے۔ امیر المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ تواضع عاجزی کا معیار دیکھیے، فرمایا نہیں، آج یہ پیغام پہنچا ہے، ممکن ہے سوچا ہو عمر کا پیغام نہیں ہے، خلیفہ مسلمین کا، وقت کے خلیفہ کا پیغام ہے۔ اس طرح کرنا، عمر دنیا سے رخصت ہو جائے، نہلا دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، چارپائی کو اٹھانا، حجرہ عائشہ کے سامنے لے جانا، تب جا کے کہنا عمر جگہ مانگتا ہے، اپنے حبیب کے پہلو میں دفنائے جانے کی جگہ، تب تو ڈیڈ باڈی ہوگی۔ اگر اجازت مل جائے وہاں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے فردونی الی مقابر المسلمین، قبرستان میں جگہ جگہ ملے عمر کو وہاں ہی دفنا دیں۔ یہ ادائیں تھیں جو اللہ ذوالجلال کو بڑی ہی محبوب تھیں۔ آج صرف ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے آگے گزر جانا نہیں، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے میں اور آپ اپنے گریبان کو جھانکیں اور توفیق اللہ ذوالجلال سے مانگیں۔ الہ العالمین، ان کی عظمت کو ہم ماننے والے ہیں، ان کے مقام و منصب کو پہچاننے والے ہیں۔ میرے مالک ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم ان خوبصورت اداؤں کو اپنانے والے بن جائیں جس سے ہمارے معاشرے میں وہی محبت، وہی ایثار، وہی جذبات، وہی احساس، ایک دوسرے کے لیے دعائیں جب زندگی میں آتی ہیں، پھر میرا اللہ رحمتیں برساتا ہے اور رحمتیں برساتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی وہی سوچ عطا فرما، وہی فکر عطا فرما، ہمارے لیے سب سے پہلے ہو دین اسلام ہو، اس سے حرف نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے دین کی عظمت کی پہچان ہو بغیر محنت کے جو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، انہیں اس عظمت کا احساس تھا۔ وقت کا خلیفہ ہے، سامنے عیسائیوں کی بستی ہے،
غلام سواری پہ سوار ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، جا رہا ہے، جوتا اتارا ہوا، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ گزارش کی، اور پھر تاریخی جملے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے، کیا فرمایا تھا؟ ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، اللہ ذوالجلال نے عزتیں دی ہیں تو اللہ کے دین کی وجہ سے دی ہیں۔ آپ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور راستے اختیار کرو گے، ذلت اور پستی تو مل سکتی ہے، درجات اور بلندیاں بھی مل سکتی ہیں، عزتیں صرف اور صرف میسر آتی ہیں دین اسلام کو اپنانے میں میسر آتی ہے۔ کیا ایک خوبصورت ادائی تھی اللہ والوں کی، ایک یہ بھی ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی ہمیں پیش کیا۔ انداز کیا تھا؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق تو بڑا مثالی ہے، الہ العالمین ہمیں بھی اہل قرآن میں شامل فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انداز کیا ہے؟ قبر پہ کھڑے ہوتے، آنکھوں میں آنسو بہتے چلے جاتے، کہنے والے نے کہا یا امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بھی بہت سارے موقع ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد انسان کا دل دہل جائے، آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ یہ قبر پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ تو یہاں کامیاب ہو گیا، آگے بھی کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر یہاں ناکامی ہے تو آگے بھی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ ذوالجلال سے مانگے، الہ العالمین ہمیں بھی ایسی عاجزی نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں بھی ایسا خوف اور تقوی نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں بھی ایسی فکر نصیب فرما۔ تیری راہ میں قربانیاں پیش کرنے والوں نے قربانیاں پیش کی، ہم سنتے اور سناتے ہیں، صرف یہ سننا اور سنانا اوپر سے ہی نہ گزر جائے، بلکہ یہ اٹھان اور یہ جذبہ ہو، اللہ والوں کی ادائیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے۔ یا اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما۔ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی حیدر کرار ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، حسن و حسین ہیں۔ یا اللہ سب کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ جو ہمارا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنی بہنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی اولادوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یا اللہ ہمیں بھی وہ انداز نصیب فرما۔ کیا یہ انداز تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی، بیٹا مانگ لو دنیا میں جو چاہتے ہو، کل کو آپ کا باپ محمد بھی تیرے کام پہ آئے گا۔ وقت نکالیے۔ اللہ والوں کی عظمت کی پہچان یہ ہے، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیے، تربیت کیجیے، کبھی اس انداز سے بیٹھیے، کبھی نماز کی اصلاح، قرآن مجید کی اصلاح، مختلف انداز سے دیکھیے کس بات کی ضرورت ہے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ اللہ والے بن جائے۔ جہاں تربیت کی ضرورت ہے وہاں تربیت کیجیے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کیجیے، اس انداز سے وقت نکالیے جو وقت نکالا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالا کرتے تھے۔ الہ العالمین ان شخصیات کی عظمت الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا ایک تسلسل، ایک کو پڑھتے دوسرے کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہ جاتے ہیں۔ دین کی سربلندی کے لیے کسی کا مال میرا اللہ قبول فرما لے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور وہ لوگ جن کا مال بھی اللہ قبول فرما لے اور جن کی جان بھی اللہ قبول فرما لے، کتنا بڑا انعام۔ اللہ ذوالجلال نے قربانی قبول فرمائی، گزرنے والے دن یہی تھے۔ آپ نے سنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور لوگ کس انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ایک کی قربانی اپنی جگہ، ہم ان کی عظمت کو ماننے والے ہیں، ان کے مقام اور منصب کو پہچاننے والے ہیں، لیکن ان کے مقام، منصب اور عظمت کی اصل پہچان یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے رب سے یہ توفیق مانگیں، الہ العالمین وہ خوبصورت ادائیں جن کی وجہ سے یا اللہ تو نے عظمتیں عطا فرمائی، تو نے رفعتیں عطا فرمائی، تو نے مقام اور منصب عطا فرمایا، الہ العالمین ان خوبصورت اداؤں کو ہمیں بھی توفیق خاص سے نواز کہ ہم اپنانے والے بن جائیں۔ جہاں تواضع تھی، جہاں عاجزی تھی، جہاں اللہ کا خوف تھا، جہاں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ان کے دلوں میں عظمت اور پہچان ایسی تھی۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی حجر اسود کے پاس مخاطب کر کے کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، اور پتھر تو نفع و نقصان کا مالک نہیں نہ ہوتا، نفع و نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں، پتھر تو پتھر ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں بھی پڑا ہوا پتھر ہو کسی چیز کی کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس اعتبار سے کہ کسی کو اولاد دے دے، خوشی دے دے یا غم دے دے، خوشیوں کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جائے کہ کسی ڈھیری پہ پڑا ہوا پتھر ہو اور بولنے والا اپنی زبان سے کچھ بھی بولتا ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی حجر اسود ہے، فرمایا نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یہ عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سنت نبوی کو دیکھتے تھے، عظمتیں اس وجہ سے ملی تھی۔
عثمان رضی اللہ تعالی پانی منگوایا، اور جو وضو کا طریقہ ہے، ہاتھ دھوئے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، مسح کیا، یہ وضو کا جو طریقہ ہے۔ مسکرانے لگ جاتے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اسی طرح پانی منگوایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوایا تھا، وضو کیا تھا، اور اللہ کے پیغمبر بھی مسکرائے تھے، کیونکہ آپ مسکرائے تھے۔ آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکراتے ہیں، کیونکہ مسکرائے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے۔ سنت کو اس انداز سے سیکھا ہے، اس انداز سے زندہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کے انداز کو بھی نہیں بھولے کہ آپ بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر وضو کی عظمت کو بیان فرمایا، جس انداز سے بیان فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری آئی، مختلف دعائیں جو اہتمام کیا، سواری پہ سوار ہوئے، دعا پڑھتے، مسکرانے لگ جاتے۔ کہنے والے نے وہی سوال دہرایا، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی تھی، مسکرائے تھے۔ آج سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرا رہے ہیں، اور ساتھ وجہ بیان فرمائی، وجہ بیان فرمائی۔ جب دعا پڑھنے والا دعا کرتا ہے، یا اللہ میں بڑا ہی گنہگار ہوں، مجھے معاف کرنا ہے تو تیری ذات نے معاف کرنا ہے۔ میرے اللہ کو یہ جملے اتنے خوبصورت لگتے ہیں، میرا اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، آج میرے بندے کو خبر ہو گئی ہے، اسے معاف کرنے والا اللہ ہے، یہ معافی مانگے گا، معاف فرمائے گی، اللہ ذوالجلال کی ذات معاف فرمائے گی۔ آج میرے بندے کو خبر ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خبر میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور اس انداز سے اتر جائے، ادھر بیٹھے بیٹھے میں اپنے ضمیر کو ٹٹولوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، الہ العالمین، یہ سننا، یہ سنانا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اصل مطلوب مقصود یہ ہے، کون سا موقع ہوگا زندگی میں کہ میں اور آپ لوٹیں، اللہ ذوالجلال کی جانب لوٹیں اور کہیں، یا اللہ اب بس ہو گئی، بہت کچھ دیکھ لیا ہے زندگی میں، بچپن بھی گزر گیا، لڑکے پن بھی گزر گئی، جوانی بھی اینڈ پہ ہے، بچے بھی دیکھ لیے، معاشرے میں مقام بھی دیکھ لیا، مختلف حالتیں زندگی کی دیکھ لیا، اور کیا دیکھنا ہے زندگی میں؟ یا اللہ اب بس ہو گئی، تیرا ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ رک گیا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ یہی ادائیں تھی اللہ والوں کی۔ آپ جانتے ہیں نا، شراب کے بارے میں مختلف انداز سے اللہ کا حکم نازل ہوا۔ پہلے فرمایا نفع تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے۔ دوسرا آیا کہ نماز کے وقت نہیں، نماز کے وقت اس کو چھوڑ دو۔ پھر حکم آیا رک جاؤ، اور الفاظ تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، گھٹنوں کے بل گرے، فرمایا انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اللہ ہم رک گئے، کاش میری زندگی میں بھی ایسا موقع ہو، میں اپنے آپ کو پیش کروں اپنے رب کے سامنے، اپنے ماضی کو یاد کروں، اپنی کالی کرتوتوں کو یاد کروں، اور بولوں انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا۔ پھر پتہ چلے ان اللہ والوں کی نیک ادائیں دل و دماغ میں اترتی ہیں، ہمیں ان کی پہچان ہے۔
اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کریں اور کہیں میری بس ہو گئی ہے یا اللہ اب تیرا ہونا چاہتا ہوں، تیرا ہو کے جینا چاہتا ہوں، تیرا ہو کے مرنا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین، یہ بے ترتیب سے جملے یا اللہ انہیں دل و دماغ میں پیوست فرما۔ ہم ان کی جو عظمت کو مانتے ہیں یا اللہ ان کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن خوبصورت اداؤں کی وجہ سے انہیں عظمتیں ملی یا اللہ ہمیں بھی اپنے دن رات میں وہ خوبصورت ادائیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرما، ہمارے دل سے یہ اٹھان ہو یا اللہ تو ہمیں دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ جس انداز سے بھی یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے یا اللہ اس منصب کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کامل عاجلا شفا عطا فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے ہیں، بے چینی ہے، مایوسی ہے، یا اللہ اسے حقیقی اسلام کا قلعہ بنا۔ جو محافظ ہیں یا اللہ انہیں حقیقی محافظ بنا۔ یا اللہ جو بے لوث اس منصب کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسی بنیاد پہ بنا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو اسی لا الہ الا اللہ قال اللہ قال الرسول کی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے بے لوث اپنی مدد آپ کے تھے یا اللہ، اپنی اپنی جگہ نئی نسل کی آبیاری کے لیے، تربیت کے لیے بے لوث لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کی کوششیں کاوشیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ بالخصوص یہ ادارہ جب سے شروع ہوا اور آج تک جس کی کوئی بھی کوشش لگی ہے، کوئی مشورہ لگا ہے، روپیہ پیسہ لگا ہے، ہر ایک کی کوششیں کاوشیں قبول و منظور فرما، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی، عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔